ہے رونے کی رات۔ یہ رات وہ رات ہے جس رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں رونا چاہیے۔ کس لیے؟ اللہ کے ڈر سے رونا چاہیے۔ ایک تو ڈر کی بنا پہ رونا چاہیے، دوسرا اس بنا پہ رونا چاہیے کہ مولا جیسے تو نے اپنے محبوب کو آمنے سامنے دیدار عطا کیا، اسی طریقے سے آج ہم سو جائیں تو تمہیں خواب میں اپنا دیدار عطا کیا۔ اس لیے رونا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رونا آج کی رات میں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا، اور ایسا کوئی ہے نہیں جس کو ٹال سکے۔ اللہ کا عذاب آپ دیکھیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انسان کیسے نہیں بچ سکتا، کیونکہ جب فلسطین کے مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا تھا اور وہاں پہ اسرائیل ظلم کر رہا تھا اور اس کا ساتھ امریکہ دے رہا تھا، اس کا ساتھ نہ جانے کتنے یہود اور نصارہ دے رہے تھے، ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، بھوکے بھوکے بچے پیاس کے مارے تڑپ رہے تھے، پانی نہ ملتا تھا، پیاس کے مارے نٹھال تھے۔ آخرکار وہ کہتے تھے، کچھ بچے کہتے تھے اے ظالموں ستا لو، اللہ کو جا کر سب کچھ بتائیں گے۔ اور ایک بچہ تو کہتا تھا مولا دنیا سے اٹھا لے تاکہ میں آ کر تیرے حوضی کوثر کا پانی پی لوں، مجھ کو حوضی کوثر کا پانی مل جائے، دنیا پہ پانی میسر نہیں ہوتا۔ آخرکار اللہ نے ان کی فریادوں کو سنا، ان کی آہوں ازاری کو سنا، ان کی پکاروں کو سنا، اور اللہ پاک کا جب عذاب آیا تو امریکہ کا لاس اینجلس ایسے جل کا تباہ و برباد ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے آ گیا، پتہ نہیں چلا کیسے آگ لگی۔ امریکہ پورا علاقہ کا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ کا عذاب آئے گا، کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ فرماتا ہے اس میں پارے میں ان بطش ربک لشدید، بے شک رب کی جو پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے میں جامع الادب ایک عربی کی کتاب ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے وشدد یدک بحبل اللہ معتصما، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی رسی سے مضبوط باندھ تاکہ یہ کھل نہ پائے۔ جب ہمارے ہاتھ اللہ کی رسی سے مضبوط بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا پہ بھی کامیاب ہوں گے اور بعد بننے کے جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائی ہمارے حالات خراب ہو گئے، ہماری زندگی برباد ہو گئی۔ ہم ہماری اسلامی بہنوں کو دیکھو، ہمارے اسلامی بھائیوں کو دیکھو، ہمارے تمہارے گھروں میں پردے کا ماحول نہیں، ہمارے تمہارے گھروں میں پردے کا ماحول نہیں۔ ہماری اسلامی بہنیں، میری پیاری بہنیں ماؤں برا مت ماننا، معاف فرما دینا، کیونکہ میں کافی ٹائم کے بعد کئی مہینوں کے بعد بھی آؤں آپ کے گاؤں میں، پہلا آیا تھا پہلے ہی بول کر گیا تھا، لیکن برا لگے تو معاف فرما دینا۔ اور میں ان بزرگوں نوجوانوں سے کہوں گا آپ کو بھی برا لگے تو معاف فرما دینا، لیکن میری پیاری اسلامی بہنوں آپ بتاؤ آپ نے اپنے سر کے دوپٹے کا کیا کیا؟ آپ راستے میں چلتی ہو، سر کا دوپٹہ نہیں پتا، آپ کے تو گلوں میں پٹے کی طرح پڑا، جیسے کہ ہمارے نوجوان مردوں کے گلوں میں رومال پڑے ہوتے، اس طریقے سے آپ کے گلوں میں پڑے ہیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں آپ بتاؤ اپنے گلوں میں دوپٹے ڈال ڈال کر آپ راستے میں چل رہی ہو، اپنے سروں کے بال دکھا رہی ہو، غیر محرموں کو اپنا چہرہ دکھاتی ہو اور پھر بعد میں کہتی ہو اللہ ہم کو جنت عطا کرے گا۔ نہیں نہیں میری پیاری بہنوں یقین کرنا، میں نے جو کتابوں کے اندر پڑھا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میری امت میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ مردوں کے پیچھے عورتیں بھاگیں گی اور مرد اپنی عزت بچا بچا کر۔ آپ بتاؤ کہ آپ عورتوں میں کی بننا چاہتی ہیں جو مردوں کے پیچھے بھاگے؟ کن میں بننا چاہتی ہیں؟ آپ دعا کریں، اللہ کی پناہ مانگے کہ مولا ہمیں تو ان عورتوں میں شامل کر جن عورتیں مردوں کے پیچھے بھاگے۔ ویڈیو صحیح سے نہیں نہ ہو جن چادر آپ دعا کرنا۔ آپ میری پیاری اسلام میں نے حضرت فاطمہ کا نام سنا ہوگا، بتاؤ میری پیاری اسلام بہنوں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی نبی کی لاڈلی بیٹی، کون ہے نبی کی؟ سب بولے کون ہے نبی کی؟ لاڈلی بیٹی۔ اور وہ ایسی ویسی لاڈلی بیٹی نہیں ہے، بلکہ لاڈلی بیٹی ایسی ہے کہ ان کا کیا کہتے ہیں کہ میں سگا بیٹا ماں کے بعد دیکھ سکتا بیٹنا نہیں ہے، حرام کام جو میں دیکھ لی تو حرام ہو گیا۔ لیکن بتاؤ پردے کا عالم کیا تھا؟ یہ خود فرماتے ہیں امام حسن کہ میں 8 سال یا 10 سال کا ہو چکا ہوں، تقریباً جوان ہو چکا ہوں، لیکن میں نے اپنی ماں کے ساتھ کبا کیا۔ اے میری پیاری ماں اور بہنوں تم بتاؤ، تھوڑا غور و فکر کرنا، برا لگے تو معاف کرنا، تھوڑا غور و فکر کرو، دماغ پر زور ڈالو کہ آپ کا بیٹا تو دور کی بات ہے، محلے والے کو خاندان والے دیکھے پڑی سر کے بعد، خاندان والے تو دور کی بات ہے، پورا گاؤں دیکھا پڑا کہ ہاں اس کے والد چھوٹی اس کے والد نہ کرو یہ کام نہ۔
یقین کرنا. اور میں ان نوجوانوں بزرگوں سے کہوں گا اپنے گھر کی ماں اور بہنوں کی حفاظت مزے نہ لو. ایسا ماحول چل رہا کہ ہماری مائیں اور بہنیں مرتد ہو رہی ہیں, کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہم نے اپنے گھروں کی بیٹیوں کی حفاظت کی, ہم نے اپنے گھروں کی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹہ نہ رکھوایا, ہم نے اپنی بیویوں کے سروں پہ دوپٹہ نہ رکھوایا, ہم نے اپنی ماں کے سر پہ دوپٹہ نہ رکھوایا. بلکہ میری ماں نے میک اپ کیا تو بڑی خوبصورت انداز میں کہا میری ماں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے, امی جی آپ تو بڑی اچھی لگ رہی ہو. یاد رکھنا میرے نوجوانوں بزرگوں, جب چلے جاؤ گے نا دنیا چھوڑ کر اور ایک عورت کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو یہی عورت کہے گی مولا جہنم میں نہ ڈالنا مجھ کو اکیلا. اللہ ارشاد فرمائے گا کیوں نہ ڈالوں, کہا میرا اس میں کیا قصور ہے, اگر میں غلط کر رہی تھی تو میرے گھر والے ڈانٹتے, کہا وجہ بتا, کہا میں جب بیٹی تھی جب میں پیدا ہوئی تو میرا باپ تھا, میں ڈرتی تھی اپنے باپ سے, کبھی میرا باپ مجھ کو مارے نہ, کبھی میرا باپ مجھ کو ڈانٹے نہ. آخرکار جب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میرے باپ نے چھوٹے چھوٹے کپڑے لا کر مجھ کو پہنائے, اور نہ جانے کپڑے کتنے ٹائٹ پہناتا تھا, لیکن میرے باپ نے مجھ کو کبھی ڈانٹا نہیں. میرے باپ نے خود مجھ کو لا کر میک اپ دیا, کہا بیٹی سجدہ فلاں شادی میں چلنا ہے, فلاں پارٹی میں چلنا ہے. آخرکار میں سج کے چلی گئی, میرے باپ نے نہیں ڈانٹا. اللہ ارشاد فرمائے گا قصور اس کے باپ کا بالکل برابر ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا اس کے باپ کو بھی پکڑو ساتھ میں جہنم میں ڈال دو. پھر یہی ایک عورت, یہی ایک بیٹی عرض کرے گی مولا ابھی جہنم میں نہ ڈال, ابھی تو میرا بھائی بھی باقی ہے. کہے گا اللہ سے عرض کرے گی مولا میرا بھائی بھی ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا بتا تیرے بھائی نے کیا کیا, بولے میرا باپ تو بوڑھا ہو گیا تھا لیکن بھائی جوان ہو گیا تھا. میرا بھائی جوان تھا, باپ بوڑھا تھا, لیکن میں اپنے بھائی سے بڑا ڈرتی تھی. کبھی بھائی میک اپ کے اوپر نہ مارے, بھائی کبھی منہ کو کاٹنے کے اوپر نہ مارے, بھائی کبھی سر کے دوپٹے کے اوپر نہ مارے, بھائی کبھی ٹائٹ کپڑے کے اوپر نہ مارے. میں بڑا ڈرتی تھی, لیکن میرے بھائی نے تو مجھ کو دیکھا بہن جی آج تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہو, آج تو بڑی اچھی لگ رہی ہو, آج تو بڑی اسمارٹ لگ رہی ہو. میرے بھائی نے جب تعریف کی میرا حوصلہ بڑھ گیا, میں نے اور میک اپ کیا, اور میک اپ کرنے کے بعد اچھی سے گئی, میں نے ناجائز حرام کام کی, لیکن میرے بھائی نے میرا ساتھ برابر دیا. اللہ ارشاد فرمائے گا اس کے بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤ جہنم میں. آپ کو ایک عورت ہے, پہلا باپ لے کر جا رہی ہے, دوسرے بھائی کو لے کر جا رہی ہے. اس کی جب شادی ہوگی اپنے شوہر کے پاس پہنچے گی, پھر عرض کرے گی مولا اکیلا نہ جاؤں گی. اللہ ارشاد فرمائے گا اور بتا, کہا میرا شوہر بھی تو باقی ہے. کہا کیوں, کہ جب میرے شوہر کے ساتھ میری شادی ہوئی تو میرا شوہر سے بڑی بہت ڈرتی تھی, لیکن شوہر نے تو خود میک اپ کرایا, بہت اچھے فنکشن سے کپڑے پہنائے, کبھی ڈرتی نہیں. کیوں کہ نا شوہر نے تو کہا. اللہ ارشاد فرمائے گا اس کے شوہر کو بھی لے جاؤ, کہے گا مولا ابھی اور. اللہ ارشاد فرمائے گا یہ ہنسنے کی بات نہ ہے, آپ ہی جاؤ گے. ہاں ہنسنے کی بات نہ, آپ ہی جاؤ گے, میں بھی جاؤں گا, ہم ہی تو ہیں مرد, وہ کوئی ہمیں مرد ہیں. تو اللہ ارشاد فرمائے گا چوتھا کون ہے, بولے مولا میرا بیٹا. میں بڑھاپے میں پہنچ گئی لیکن بیٹا تو جوان تھا نا, میں بیٹے سے بڑی. اور مائیں بیٹے سے ڈرتی ہیں, حقیقت میں ڈرتی ہیں. بولے ماں میں بڑھاپے میں پہنچ گئی لیکن بیٹے سے ڈرتی کہ میں بڑھاپے میں پہنچ گئی تو بیٹا ڈانٹا, اما جی اب تو بوڑھی ہو گئی چھوڑ دے گا, اللہ اللہ کرو, اللہ کو راضی کر لو. لیکن بیٹے نے بھی نہیں ڈانٹا. اللہ ارشاد فرمائے ان چاروں کو ساتھ لے جانا. ایک اور کتنوں کو لے گئی اس کو, باپ کو. باپ نہ کٹا میری لاڈلی بیٹی پری بنا دیا, پری جہنم میں ڈال دیا. چوتھا دوسرا کون تھا, بھائی. بھائی کہتا تھا میری بہن تو کیوں نہیں, رانی بنا دیا, رانی اچھی سے. شوہر کہتا ماں تو سونا ہے, بنا دیا سونا, جہنم میں ڈلوا دیا. بیٹا سب کچھ بنا دے گا. میرے پیارے سے سمجھنے کی اپنے ان کے ناراض ہونے سے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا, کچھ ہوگا نہیں ہوگا نا. ان کے ناراض ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. قرآن فرماتا 5واں پارہ دوسرا رکوع, الرجال قوامون علی النساء, عورتوں پر اللہ نے مردوں کا حاکم بنایا. آپ مرد ہیں, مرد اپنے گھروں کی ماں اور بہنوں کی حفاظت کریں. اگر ہماری میری بہن ہو, میری ماں ہو, چاہے آپ کی بہنیں مائیں ہو, اگر تنہائی میں رہ کر ہماری مائیں موبائل چلا رہی ہیں تو سمجھ جانا کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے. موبائل چلانے نہ, موبائل سے احتیاط برتیں. بالخصوص اپنی جوان بہنوں کی بات کریں. میرے کزن دل میں درد ہے, ہماری بہنیں 1 لاکھ سے زائد مرتکب یعنی کہ مرتد ہو گئی ہیں. 1 لاکھ سے زائد لگاؤ.
ہماری اسلامی بہنیں، ہماری مائیں بہنیں جو مسلمان تھی کافرہ ہو گئی، کافر. اور ابھی یہ 12-13 دن کی پہلے کی بات ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس لیے غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ابھی ایک اور آیا کہ ابھی 12-13 دن پہلے گلناز نام کی لڑکی کو ایک کافر غیر مسلم لڑکے نے پیار کے چکر میں پھنسا کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فریج کے اندر رکھ دیا. اس کا ذمہ دار باپ بھی برابر ہے، بھائی بھی برابر ہے، بیٹا بھی برابر ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے. میں کہتا ہوں مویہ کیوں میں آپ کا چھوٹا بھائی خاطر کہتا ہوں، امام کے نام مولانا کے خاطر. ایک مسلمان، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے مسلمان بھائی آپس میں سب بھائی بھائی. تو میں ایک بھائی کے خاطر مشورہ دے کے جاتا ہوں کہ آپ سب اپنے گاؤں پر ایک نیم قانون لاگو کریں کہ ہمارے گھروں کی عورتیں گھر کے اندر رہیں، گھر سے باہر بے فضول موبائل نہیں چلائیں، ضرورت کے مطابق. اگر ہم اپنے گھروں پہ یہ قانون لاگو کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا ہو جائے گا. ہماری اسلامی مرتد ہو رہی ہے، کافروں کے ساتھ میں بھاگ رہی ہیں، تو ہمیں انشاءاللہ اس پر کنٹرول کرنا اور ہمیں ان پہ بہت ضروری ہے. اور یہ معراج کی رات ہے، اس رات میں ہمیں عہد کر کے اٹھنا کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے گھر کے اندر پورا دینی ماحول بنانا. کتنا آدھا نہیں، پورا دینی ماحول پیدا کرنا. میں یقین کرنا، دیکھیں ابھی 15 منٹ میں 1-2 منٹ اور سن لو نہ، یقین کرنا میرے پیارے سے بھائی ہمیں مرنا ہے، واقعی میں مرنا. سمجھ لو میری بات، میری مائیں بہنیں برا نہ ماننا، میں آپ کو برا نہیں چاہ رہا. میرے گھر میں مائیں بہنیں ہیں، ایسا نہیں آپ میری سب ماں اور بہن ہی ہو. میں آپ کا چھوٹا بیٹا چھوٹا بھائی جیسا ہوں، میں صحیح بتا رہا ہوں. آپ بتاؤ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو کر صحیح راستہ نہ چلیں گے تو پھر کون چلے گا؟ بتاؤ، آپ بتائیے کون چلے گا؟ ہم نہیں چلیں گے تو پھر کون چلے گا؟ ہم جہنم میں جائیں گے. کیا جہنم اتنا آسان سمجھ رہا نہیں؟ ایک مرید اور ایک پیر تھا. ایک پیر صاحب تھے جن کا نام تھا شیخ نقاری رحمۃ اللہ. بہجت الاسرار میں ایک کتاب کے اندر لکھا 593 صفحہ نمبر. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اپنے مدنی منی چپ جاؤ. تو بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ اپنے مریدوں کے درمیان میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے کہ جہنم اتنی سخت ہے، جہنم آئے گی اور جہنم میں ڈالا جائے گا، انسان کو انڈے کی طرح ابال دیا جائے گا، مطلب ڈرا رہے تھے جہنم سے. تو ایک مرید بیٹھا تھا، بیکار مرید بیٹھا تھا. وہ کہنے لگا کہ جہنم کچھ نہیں ہوتی، جہنم سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو صرف جب دیکھو جہنم کے بارے میں ڈراتے رہتے، جہنم کی آگ ایسی ہے، کچھ نہیں ہے جہنم، انا اکثر یہ ڈراتے رہتے. جب مرید پیر صاحب نے سنا کہ میرا مرید ایسا کہتا تو پیر صاحب نے کہا والا من عذاب ربک یقول آخرکار پیر صاحب اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے. مریدین سارے چپ ہو گئے. اتنا چپ ہونا تھا کہ جس مرید نے کہا تھا نا کہ جہنم کچھ نہیں ہوتی، آگ کچھ نہیں ہوتی، دوزخ کچھ نہیں ہوتی، عذاب اتنا کہنا تھا کہ سارے مرید چپ ہو گئے اور پیر چپ ہوا. پیر چپ ہوا تو اس کے اندر بے چینی محسوس ہونے لگی. اس کا دل بے قرار ہو گیا، اس کا سکون ختم ہو گیا. اس کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آیا اور یہ جی کو پکار کرنا شروع کر دیا. پیر صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ اس مرید کی ناک میں سے دھواں نکل، اللہ، ناک میں سے کیا نکل رہا تھا؟ دھواں نکل رہا تھا. جب پیر صاحب نے دیکھا کہ ناک کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے، میری پیاری سی نامی بہن اور بزرگ نوجوان ضرور سنو، توجہ سے سننا. ہم زندگی کو جو ہے آسان سمجھ لیا، آسان نہیں ہے، کٹھن ہے. دھواں نکلا. مرید صاحب جو پیر صاحب تھے نا بے چین ہو، کب کبھی تعریف اور اللہ سے سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. اے میرے مولا ہم پہ عذاب نازل نہ کر، ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم پہ عذاب نازل نہ کر. ہم تو تیرے محبوب کو ماننے والے، ہم تو تجھ کو ماننے والے ہیں، ہم تو تیری اطاعت کرنے والے ہیں. مولا ہم سے عذاب اٹھا لے، ہم سے عذاب اٹھا لے. اتنا کہنا تھا کہ جو مرید تھا اس کے وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ایسا لگ رہا جیسے کہ آگ جل رہی ہو، جیسے کہ آگ جل رہی ہو. دل پھٹ جائے اور پھٹ نکل کر باہر آ جائے. آخر
آخرکار جب اسے مرید کو ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد میں انہوں نے پوچھا پیر صاحب نے بتا اللہ کا عذاب کیسا ہے؟ کہا پیر صاحب تھوڑی دیر اور نہ اللہ سے دعا کرتے نا. دعا کیا کی تھی پیر صاحب نے کہ مولا ہم سے عذاب اٹھا دے. ہم تو مومن ہیں مسلمان ہیں. اگر پیر صاحب آپ دعا نہ کرتے نا تو برباد ہو جائے. میرا تو دل پھٹ جاتا، میرا کلیجہ نکل کے باہر جاتا، میرے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اے میرے پیر یہ تو آپ کا ہے. پیر صاحب کہتے ہیں ہذہ النار التي كنتم بها تكذبون. دیکھا یہ اللہ کی آگ وہ ہے جسے تو جھٹلا رہا.